بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بھی بہت عجیب ہے۔ ہم اس دنیا میں کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا، اور شک کرنے کی وجہ سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ اگر آپ اس بات کو اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لیں اور دل میں بٹھا لیں تو پرسکون رہیں گے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ پاک اس کو روک دے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ حرام روزگار اگرچہ تمہارے گھروں اور جیبوں کو تو بھر دے گا، مگر تمہارے دلوں کو ایمان و سکون سے خالی کر دے گا۔ حق بات کو بھی انتہائی نرمی اور خوش اخلاقی سے کہا کرو۔ بعض دفعہ سچ اتنا کڑوا نہیں ہوتا جتنا سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے تب تک رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ ناکامی کا منہ اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے لیے اللہ کے اصولوں کو توڑ ڈالیں۔ اس ماڈرن دور کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی ضروریات اور خواہشات میں فرق محسوس نہیں کرتے۔ درگزر کرنا اور معاف کرنا سیکھو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دلوں سے خود آپ کے لیے دعا نکلے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کی گناہ ہی اسے بے چین رکھتے ہیں۔ ہم اتنی کوشش اپنے آپ کو درست کرنے کی نہیں کرتے جتنی کوشش دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کرتے ہیں۔ نعمت کا غلط جگہ استعمال کرنا ہی اصل ناشکری ہے۔ نہ گرنا کمال نہیں، گر کر دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا کمال ہے۔ دوسروں کی شکایتیں کرنا دراصل اپنی نااہلی کا اعتراف کرنا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ گناہ کے بعد دل سے ندامت بھی توبہ کی ایک شاخ ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا صحیح۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنی انا سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ گلے شکوے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین مانیے آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ ان لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ کو دوسروں کے راز بتاتے ہیں۔ اکثر لوگ بدتمیزی اور بد اخلاقی کو صاف دل ہونا کہتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا
کہ وہ پتھر کتنا گہرائی میں گیا۔ بے وقوف بنے رہو تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کیا، تعلقات بھی ختم، رابطے بھی ختم۔ یہی ہے آج کل کی دنیا۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ وہ گناہ سب گناہوں سے سخت ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ عقل مند وہی ہے جو آخرت کے غم و فکر میں مبتلا رہے۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ بیٹی کی شادی اس سے کریں جس میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ ایسا شخص بیوی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، اور اگر محبت نہیں بھی کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا۔ الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں۔ کسی کو آپ موت کی دہلیز تک پہنچا بھی سکتے ہیں اور زندگی کی رونقوں سے آشکارا بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ مثل پھول بن جائیں، جہاں سے گزریں اپنی خوشبو بکھیرتے جائیں۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ لے ڈوبا اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، شرافت، اچھے لوگ، خاندان سب پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، فساد، جھگڑے، طلاقیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر گزار دل ہو، اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ شرک کے بعد بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے سب سے اچھا تحفہ اچھا ادب سکھانا ہے۔ تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں۔ جو آدمی تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے رکوع و سجود کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا۔ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ ہی کی خاطر نفرت کی، اللہ ہی کی خاطر دیا، اللہ ہی کی خاطر روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ کچھ ضرور ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔